بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم میرے عزیزو۔ درود پاک نہ صرف انسان بلکہ کائنات میں موجود ہر شے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب درود اور سلام بھیجا کرو۔ میرے عزیزو، درود پاک پڑھنے والی سب سے بڑی ہستی اللہ تعالیٰ خود ہے، اور اس کے بعد اس نے اپنے فرشتوں کو بھی اس عمل میں مصروف رکھا ہے، اور ساتھ ہی مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ بھی اس کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کریں۔ میرے عزیزو، آج میں آپ کو ایک واقعہ بتانے جا رہا ہوں جس میں ایک درخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ سفر میں تھے کہ ہم ایک جگہ ٹھہرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرمانے لگے، اور آرام فرماتے ہوئے سو گئے تو ایک درخت زمین سے اکھڑ کر ہمارے پاس آیا، حتیٰ کہ اس نے ہمیں آ کر اپنی شاخوں سے لپیٹ لیا، پھر وہ اپنی جگہ پر واپس چلا گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو میں نے درخت کا تمام واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی، اس درخت نے رب کائنات سے اجازت چاہی کہ وہ مجھ پر آ کر درود و سلام پڑھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو درود و سلام پڑھنے کی اجازت عطا فرما دی تھی، اس لیے وہ درخت اکھڑ کر یہاں پر آیا اور اس نے مجھے آ کر سلام عرض کیا۔ میرے عزیزو، اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے، بلکہ چرند پرند بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے ہدیے پیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزو، ہمیں بھی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں حاصل کریں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔